7ویں صدی عیسوی کا ایک دور تھا، اس سے پہلے کہ حضرت تمیم داری نے اسلام قبول کیا۔ وہ اپنے قبیلے کے 30 افراد کے ہمراہ ایک سمندری سفر پر نکلے۔ ایک مضبوط کشتی ایک دور کی منزل کا خواب، مگر قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی راہیں چن رکھی تھیں۔ اچانک سمندر میں زبردست طوفان برپا ہوا، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ان کی کشتی تقریباً 1 ماہ تک بے سمت لہروں میں بہتی رہی۔ آخرکار وہ ایک پراسرار اور عجیب و غریب جزیرے پر جا پہنچے۔ جیسے ہی وہ جزیرے پر اترے، وہاں کی فضا خوفناک خاموشی اور ایک نامعلوم دہشت سے بھرپور تھی۔ کوئی انسان نہیں تھا، صرف ہواؤں کی سرسراتی ہوئی آوازیں اور ایسے پرندے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تب اچانک ایک عجیب مخلوق ان کے سامنے نمودار ہوئی، جس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ سر اور دم میں فرق کرنا مشکل تھا۔ وہ مخلوق بولی، میں جساسا ہوں۔ یہ مخلوق خوفناک ضرور تھی، مگر اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ایسا شخص ہے جو تمہارے انتظار میں ہے۔ سب لوگ اس جساسا کے پیچھے چل پڑے، گھنے جنگلات اور مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے ایک ویران خانقاہ اور درگاہ تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا شخص بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، آنکھوں میں چالاکی، چہرے پر سختی۔ اس نے گہری آواز میں پوچھا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جب انہوں نے اپنی کہانی سنائی تو اس نے کچھ سوالات کیے، بتاؤ کیا باسان کے کھجور کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں وہ اب بھی پھل دے رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ابھی بھی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں پانی ہے۔ اس کے بعد پوچھا، کیا جوہر کا آبشار ابھی بھی بہتا ہے؟ جواب ملا، ہاں بہ رہا ہے۔ آخر میں پوچھا، کیا امی نبی مکہ چھوڑ چکے ہیں؟ جب انہوں نے کہا، ہاں وہ اب مدینہ میں مقیم ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ اداسی اور تشویش سے بھر گیا۔ تب سب کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فتنے کا بڑا فتنہ دجال ہے۔ دجال نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ وقت کے آنے پر اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور جب وہ آزاد ہوگا تو زمین پر تیزی سے فساد اور فتنہ پھیلائے گا۔ اس نے خبردار کیا کہ اس سے اور اس کے پیروکاروں سے بچ کر رہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی خوفزدہ ہو کر دوڑتے ہوئے کشتی کی طرف لوٹے۔ دلوں میں ڈر اور آنکھوں میں فکر تھی کہ دجال کے آزاد ہونے پر کیا ہوگا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو فوراً نبی کریم کے حضور جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے ان کی بات کی تصدیق فرمائی اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور سنجیدہ انداز میں فرمایا، لوگوں، دجال کا فتنے سب سے بڑا فتنے ہوگا جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سب کو اس فتنے سے اس قدر خبردار کرتا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈاتا ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اپنے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اہم ہدایات دیں، خاص طور پر سورت قاف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کی سفارش فرمائی۔ صحیح مسلم۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ سورت قاف کی آخری 10 آیات بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی نے فرمایا، جب کسی کو دجال کے بارے میں سننے کو ملے تو اسے فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کے قریب جا کر سمجھیں گے کہ وہ سچا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کا دوزخ حقیقت میں جنت۔ صحیح مسلم۔ آپ اکثر دعا فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت تمیم داری کا قصہ نبی کی تصدیق اور ان کی نصیحتیں ہم سب کے لیے ایک خبردار کرنے والی صدا ہے۔ دجال صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک بڑا فتنے کا نام ہے، ایک آزمائش ہے جس سے بچنے کے لیے قرآن، دعا اور ایمان کا سہارا لینا ہوگا۔